الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ تقریباً 9000 بار قرآن پاک میں آئے ہیں، تو یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج کی آیت اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی۔ کون سے راستے کی؟ سیدھے راستے کی۔ تو اہدنا ہدایت دے، اہدے اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں۔ اور اس لفظ سے ہم واقف ہیں، الحمدللہ اردو میں بھی ہم لفظ ہدایت کا استعمال کرتے ہیں، یعنی راستہ دکھا اور راستہ چلا۔ ہدایت کا کیا مطلب ہوا؟ راستہ دکھا اور راستہ چلا۔ تو اسی سے اب یہ کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن ہمارا ہادی ہے، اور قرآن ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین ہے، خاص طور پر متقین لوگوں کے لیے خاص طور پر ہدایت ہے یہ قرآن۔ اور صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، صراط کا مطلب راستہ، اور قرآن پاک میں 45 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے راستے صراط کا۔ اور المستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا اور اوپر۔ صراط المستقیم سیدھا راستہ اور اوپر کا راستہ، یعنی کہ ایسا راستہ ہمیں یا اللہ دکھا جو کہ سیدھا تیری طرف جاتا ہو۔ تو مستقیم کا لفظ جو ہے 37 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ خط مستقیم سے ہم واقف ہیں جی، سیدھی لائن۔ استقامت یعنی مڑنا یا ہٹنا، نہیں مڑنا، نہ مڑنا نہ ہٹنا، استقامت کا لفظ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں اردو میں۔ اور ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، ال کا وہ خاص، دا جس کو اردو انگلش میں بولتے ہیں دی یا دا، تو خاص۔ اور صراط المستقیم کا مطلب ہوا سیدھا راستہ۔ آئیے دعا، احتساب، پلان، تبلیغ اور تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو جب دیکھتے ہیں تو کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ اب ہمیں نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کہاں ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت، اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش ہی نہ کروں تو کیا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی قدر کرتا ہوں؟ اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے میں ضروری ہے، کہ ہر نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو میں سمجھوں۔ وہ میرے لیے ڈیلی کا میسج ہے جو کہ مجھے ہر حالت میں سمجھنا ہے۔ ہدایت کی ضد، اس کا اپوزٹ دلالت ہے، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بغیر کے بارے میں، قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دے۔ ہدایت کی ضد دلالت ہے، یعنی قرآن و حدیث کے بارے میں شکوک ذہن میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں اور غلط خواہشات، غلط کاموں میں لگ کر اس طرح اپنی تمام دنیا کو اور آخرت کو برباد کر لے۔ تو اس لیے ہمیں عادت کیا ڈالنی ہے؟ 10ویں عادت جو ہوگی کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، صحیح راستہ معلوم کرنا ہے اور اس پر چلنے کی توفیق اور طلب کرنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلا دے اور صحیح راستہ ہمیں دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر۔ الصراط یعنی صراط مستقیم، راستہ، ٹھیک ہے، وہی جو راستے کی بات چل رہی تھی، صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ الذین ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، اور اللہ زینہ کا یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں 1080 بار آیا ہے۔
تو اس لیے اللہ زینہ کا معنی اچھی طرح جان لیجئے، ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، اللہ زینہ وہ لوگ جو، اللہ زینہ وہ لوگ جو انعمتا انعام کیا تو نے، انعام کیا تو نے، انعام نعمت، اس لفظ سے ہم اردو میں اچھی طرح واقف ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ علیہم، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم ان، علیہم ان پر، علیہم ان پر۔ آئیے تصور احساس کو بروئے کار رکھتے ہوئے دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کے ساتھ اس آیت کا مطالعہ کریں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین ایسے لوگ ہیں جن پر انعام و اکرام کیے ہیں، ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر مانگ سکیں کہ ان کا راستہ کیا تھا، ان لوگوں کا، یہ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کا کیا راستہ تھا، تاکہ ہم بھی دعا اچھی طرح یہ سمجھ سکیں کیا ہم مانگ رہے ہیں۔ انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ اس وقت ہم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لیتے ہیں۔ آپ نے 4 اہم کام کیے ہیں، نوٹ فرما لیجئے۔ پہلا کام عمل، دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ۔ بقیہ اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ، اور اس میں یہ کہ دعوت، ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور ساری زندگی یہ آپ نے کام کیا ہے، دعوت کا کام۔ اور اس کے بعد تزکیہ یعنی پاکی، لوگوں کے عقیدے، لوگوں کے اعمال، ان کے اخلاق، معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا، اچھی چیزوں کو رائج کیا۔ قرآن ان کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ اور چوتھا کام جو کیا ہے کہ نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا۔ خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ 4 کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیے، تو اگر ہم یہ راستہ مانگ رہے ہیں، یعنی انعام پانے کے لیے ہمیں یہ جو کام ہے ان کو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، ایمان لانا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، اس کام کی دعوت دینی ہوگی، اپنی اور ساتھیوں کی زندگی کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا ہوگی، اچھی عادتوں کو بڑھانا ہوگا، جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم دینا ہوگا اور برائیوں سے روکنا ہوگا۔ یہ سارے کام ہمیں کرنے ہوں گے انعام پانے کے لیے۔ اس لیے اپنی عادت ڈالیے۔ 11ویں عادت ہے ہمیشہ اچھے ماڈلز یعنی نمونے، یعنی مثالیں، ان کے طریقے پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ تو یہ ہماری عادت ہونی چاہیے، جو کہ 11ویں عادت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اسی پہ آج اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔